اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز کے دو ضروری مسائل جن کو لے کر اکثر حضرات عام مسلمان جو ہیں وہ مسئلے مسائل سے واقف نہیں ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی کچھ بتا رہا ہے تو کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ اب یہ جو عام مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، اسی لیے یہ دو مسئلہ بیان کروں گی۔ نمبر 1، نیکر یا چڈی یا انڈر ویئر پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، نماز اس سے ہوگی یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی سے متعلق ہے کہ اگر ان کو کوئی بغیر پہنے نماز پڑھتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیکر یا چڈی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو پہنے بغیر نماز پڑھیں گے، یعنی انڈر گارمنٹس نہیں پہنیں گے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کیا مسئلہ ہے، صحیح بات کیا ہے، میں انہی دو مسئلوں کو بالکل واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے دین میں کوئی ایسی بات کہے جو دین میں نہ ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ یاد رکھیں، اسی وجہ سے میں یہ دو مسئلہ بہت کھول کے بیان کروں گی، اور یہ جو دو مسئلہ بیان کروں گی یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ دونوں کے لیے حکم برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اب سمجھے پہلا مسئلہ کہ نیکر یا انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یا اس کے بغیر ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے یہ حدیث پیش کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہذا کوئی ایسا حکم شریعت میں نہیں ہے کہ ان کو پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، نیکر یا انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں، جو نماز کے شرائط ہیں جیسے کہ سطر کو چھپانا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے، جیسے کہ نیکر یا انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ جیسا کہ فتاوی دارالعلوم میں صفحہ نمبر 143 پر مسئلہ بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے، اگر یہ چیزیں پاک تھیں، کیونکہ نماز کے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، بلا کراہت ہو جائے گی، اس کی نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ ناپاک ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے پاکی کا خیال رکھنا نماز میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی مسئلے کو لے کر الجھیں، پریشان ہوں اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پاتا ہو، تو کوئی کچھ بتاتا ہو تو کوئی کچھ بتاتا ہو، ایسی حالت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں، صحیح عالم سے رجوع کریں، وہ جو بتائیں گے آپ اسی پر عمل کریں۔ آپ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں تو ایک مسئلہ اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب کوئی کچھ بتا دیا جس پہ آپ کو اعتماد ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے، صحیح مسئلہ بتاتا ہے، اسی سے مسئلہ پوچھیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ایک سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ دوسرے سے کیوں پوچھیں گے؟ یہ جو آپ لوگ 1 2 سے 3 سے 4 سے 6 سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، اسی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔